فرش التراب. بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں من حافظ علی شفعۃ الضحى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. یہ ابن ماجہ ترمذی کی روایت ہے. فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعتوں پہ محافظت کرے گا یعنی اس کو ہمیشہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. صرف 2 رکعتیں چاشت کی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس ایک توجہ اور آپ کی اگر ایک ذمہ داری ہو جائے ذہن پہ ڈال لیں کہ بھئی یہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو مختصر سی 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھیں گے تو اتنا بڑا ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے حدیث پاک مروی ہے اور یہ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ. یہ سریہ وہ سریہ نہیں ہے, سریتن یہ عربی کا لفظ ہے. وہ چھوٹا لشکر اس کو سریہ کہا جاتا تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام خود شمولیت نہیں فرمایا کرتے تھے اور جس میں حضور شمولیت فرمایا کرتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو وہ چھوٹا لشکر جو نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھی کسی صحابی کی کمانڈ میں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ یہ فلاں مہم سر کر کے آؤ, اس کو یہ معاملہ کر کے آؤ, تو وہ جو چھوٹا لشکر ہوتا تھا اس کو سریتن عربی کا لفظ ہے یہ نام دیا جاتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک سریہ روانہ فرمایا. فغانم واسرع الرجع. تو اس سریہ میں اس چھوٹے سے لشکر میں جب وہ جہاد کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان گئے تو ان کو بڑا مال غنیمت بھی ملا اور جلدی سے واپسی بھی ہو گئی, ورنہ کفار سے لڑنا, سفر کرنا, پہلے جانا, وہاں پر ظاہری بات ہے تکالیف برداشت کرنی, شہادت کے بھی امکانات موجود ہیں, پھر مال غنیمت ملے نہ ملے وہ بھی امکانات موجود ہیں, واپسی کب ہو کوئی پتہ نہیں. تو اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سریہ میں صحابہ کو بڑا اچھا فائدہ ہوا, دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوا, گئے مال غنیمت بھی ملا اور اس کے علاوہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, بڑی جلدی واپسی بھی ہو گئی. فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرت غنیمتهم وسرعت رجعتهم. اب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے, آپس میں گفتگو کرنا شروع ہوئے کہ یہ والا جو ہمارا سریہ تھا, یہ جو چھوٹا لشکر تھا, اس میں بڑا فائدہ ہوا ہے, جلدی سے واپسی بھی ہو گئی ہے, مال غنیمت بھی کثرت سے ملا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب صحابہ کی یہ باتیں سنی نا, فرمایا الا ادلکم علی اقرب منهم مغزا واکثر غنیمتا واوشک رجعتا. فرمایا اس سے زیادہ فائدہ مند غزوے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں, جو اس سے زیادہ فائدہ مند لڑائی ہے, اس سے زیادہ فائدہ مند جہاد ہے, اس میں مال غنیمت بھی زیادہ ہے, اس میں واپسی بھی جلدی ہے اور بہت آسان کام ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تودع ثم غدا الى المسجد لصبحة الضحى فهو اقرب منهم مغزا واكثر غنیمتا واوشک رجعتا. فرمایا جو مسجد میں جائے چاشت کے وقت اور جا کر وضو کرے, 2 رکعت نماز ادا کرے, تو اللہ پاک اسے دین و دنیا میں اس سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو. جو تم نے جلدی مال غنیمت حاصل کیا, جلدی واپسی ہوئی, زیادہ مشقت بھی برداشت نہیں کرنی پڑی, یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ 2 رکعتیں ہیں خفیف, وہ 2 رکعتیں تم پڑھو گے, جلدی واپسی بھی ہو جائے گی, اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا, اس سے زیادہ اللہ پاک تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اور دنیاوی طور پر تو تمہیں پروفٹ ملا, تمہیں مال غنیمت ملا, اس سے زیادہ آخرت میں تمہیں ثواب ملے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو, دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاد کی ترغیب ہے, مال غنیمت بھی حاصل ہو رہا ہے, وہاں پر باطنی طور پر مزید پاکیزگی دینے کے لیے, مزید پاکیزگی عطا فرمانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو مسجد کی طرف رخ دے رہے ہیں کہ مسجد کی طرف جاؤ اور یہ 2 رکعتیں ادا کرو, اس سے زیادہ اللہ پاک تم پہ رحمت نازل فرمائے گا. تو یہ چاشت کی رکعتوں کی بڑی فضائل ہے. تو 2 رکعتوں کا تذکرہ ہوا, بعض روایات میں ان سے زیادہ رکعتوں کا بھی تذکرہ ہے. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم اکفنی اول النہار باربع رکعات اکفیک بہن آخر یومک. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے مسند امام احمد کی, فرمایا اے ابن آدم تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں مجھے دے دے, 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ دے, 4 رکعتیں تو مجھے دے دے
دن کے آخر تک میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن مفہوم بہت وسیع ہے۔ ڈھیروں ڈھیر ہمارے مسائل، ڈھیروں ڈھیر مصیبتیں، ڈھیروں ڈھیر پریشانیاں، طرح طرح کے معاملات میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ دن کی ابتدا میں یعنی چاشت کے وقت تو یہ 4 رکعتیں پڑھ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، تو 4 رکعتیں مجھے دے دے، میں دن کے آخر تک تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ تو جس کو اللہ پاک کافی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کے لیے اللہ پاک کہہ دے کہ میں تجھے کافی ہوں تو اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ ایک اور حدیث پاک میں اسی طرح کے الفاظ ہیں، اس میں الفاظ چینج ہے، مفہوم یہی ہے کہ تو 4 رکعتیں میرے لیے نہیں چھوڑ دن کے شروع میں، دن کے آخر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔